اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ آپ کے سامنے کی تھی، جس میں رے ڈیلیو کی بک کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا اور آپ کو کچھ ہم نے کریکٹرسٹکس بتائی تھی کہ دنیا کے اندر ورلڈ پاورز جو ہیں وہ کیسے ایمرج ہوتی ہیں اور ان کے اندر کیا کامنٹیز ہوتی ہیں، مشترکہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کے اندر. اور 500 سالہ ہسٹری آپ کو بتائی تھی، جس میں تقریباً 11 ورلڈ پاورز کے اوپر اپنی ریسرچ کی رے ڈیلیو نے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر ان کے عروج اور زوال کی جو داستان ہے وہ تقریباً مشترک ہوتی ہے، اس کے اندر کامنالٹیز موجود ہوتی ہیں. اور ہم نے کچھ فیوچر کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک ورلڈ پاور سے دوسری ورلڈ پاور کے اوپر جو شفٹ ہے اس کا یہ ٹرانزیشن پروسیس چل رہا ہے، اور دوسری ورلڈ پاور جو ہے وہ عنقریب اپنی جگہ لے لے گی، اور اسی کے حوالے سے دنیا میں یہ جنگوں کا سلسلہ ہے جو جاری ہے. آج ہم اس اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کیوان انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح. سر، یہ بتائیں کہ جو ورلڈ پاورز یا سپر پاورز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو اپنا ورلڈ آرڈر لے کے آتے ہیں، ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی ورلڈ آرڈر کی اور اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں، تو اگر ہم کریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو وہی بات ہے. رے ڈیلیو کی جو ریسرچ تھی اوور 500 ایئرز 11 ایمپائرز، تو اس میں انہوں نے کامنالٹی اینڈ کریکٹرسٹکس آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ 8 کریکٹرسٹکس ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہر ایمپائر کے اندر موجود ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے. جس پہ ہم کہیں گے کہ جی یہ اب ایک فل فلیج ایمپائر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں، اور جو ہم نے بات کی کہ اصل میں جو یہ سارا ماحول ہے یہ 2 ایمپائرز یا ایک نیو ورلڈ آرڈر کی فارمیشن کا فیز ہے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں. یعنی کہ امریکہ ریسیڈ ہو رہا ہے اور چائنا از ایمرجنگ ایز اے نیو ایمپائر یا ایک سپر پاور. تو اس کے جو ایک فیز ہوتا ہے، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ چائنا از دا نیو ایمپائر، تو کیا چائنا کے اندر وہ کریکٹرسٹکس موجود ہیں جو ضروری ہوتے ہیں ایک ایمپائر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ ٹھیک. اور پھر وہی بات ہوگی کہ جب 11 ایمپائرز کو اس نے اسٹڈی کیا 500 سال میں، اور آٹومن سے لے کر تو برٹش تک اور امریکہ تک ابھی جو ساری ایک امپیریکل ایویڈنس موجود ہے، تو پھر میرے خیال میں اس کی فور کاسٹنگ بڑی اسٹرانگ ہے کہ آیا چائنا اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ نہیں. تو وہ ان 8 کریکٹرسٹکس کو ہم ابھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. جی. اور میرے خیال میں بہت ساری چیزیں تو آبویس بھی ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر شروع کریں تو ایجوکیشن، اور پہلی چیز ایجوکیشن ہے. اس میں پہلی چیز ایجوکیشن ہے. تو جو بھی ایک نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہوتی ہے اس کی ایجوکیشنل سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور چائنا سے آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکنیکل گروتھ، اپنی مین پاور کی ایجوکیشن، اسکل سیٹ کی ڈیولپمنٹ. مجھے یاد ہے کہ میں جب انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، MSc کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ جتنے بھی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتے تھے اس میں کسی بھی یونیورسٹی، مطلب اگر ہم انگلینڈ کی ٹاپ 5 یونیورسٹیز کو اٹھا لیں، اور الحمدللہ آئی واز ان دا ٹاپ 1st اینڈ 2nd یونیورسٹیز میں جس میں پڑھا، تو میں نے دیکھا کہ میری کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں سے کم 25 یا 30 جو ہے وہ چائنیز تھے. اور یہی چیز، کیونکہ میرے تو فائنانس اینڈ اکنامکس کا بیک گراؤنڈ تھا، یہی چیز انجینئرنگ میں، IT میں، روبوٹکس میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، مطلب جتنی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں چائنیز لاٹ بہت، یعنی کہ انہوں نے بڑے ایک منظم طریقے سے اپنی ہیومن ریسورس کو ایوالو کیا ہے بائی سینڈنگ دیم ٹو انٹرنیشنل. اور یہی امریکہ میں تھا، یہی کینیڈا میں تھا. میجورٹی یونیورسٹیز آپ لوگوں سے پوچھیں تو جو بلک آف دا کلاس کا کمپوننٹ ہوتا ہے وہ چائنیز ہوتا ہے. تو ایجوکیشن پہ انہوں نے بہت انویسٹ کیا. پھر انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، تو وہ بھی اسی کے ساتھ جڑتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کہاں چائنیز پروڈکٹس ایک زمانے میں مذاق اڑاتے تھے، لو گریڈ پروڈکٹس ہیں، اور اب بہترین گاڑیاں بنا رہے ہیں. ہم نے ابھی وہ J10 3rd جنریشن دیا ہے ایئر کرافٹ، اس سے پہلے JF-17 سب چائنیز ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی. پھر اس کے بعد سب مرینز، شپس، کمپیوٹرز، ایپل فونز وہاں بن رہے ہیں، ڈیل وہاں ہے، IBM. مطلب یہ ایک چیز نظر آتی ہے. پھر کمپیٹیٹیونیس ان دا ورلڈ مارکیٹس، یہ تو آپ کی فیلڈ ہے، آپ اس پہ اگر روشنی بھی ڈالنا چاہیں کہ چائنیز کی جو جتنی بھی گروتھ ہے ان کے ٹریڈ میں کتنا بڑا ایک کمپوننٹ ہے. اور دنیا کا میرے خیال میں پروڈکشن کا، مطلب میرے خیال میں پروڈکشن فیکٹری پوری دنیا کی چائنا ہے.
ایگزیکٹلی ہے نا. اور آپ جس طرح ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آپ جو آپ کے ٹیکسٹائل کی ساری انڈسٹری ہے تو چائنا اس وقت چھایا ہوا ہے پوری دنیا پہ. تو جب یہ کہتے ہیں کہ جی کمپیٹیونیس ان دا ورلڈ مارکیٹس تو وہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. پھر ہے اکنامک آؤٹ پٹ, میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے سرپلس کے اندر ہے وہ اپنے کموڈیٹیز کے اندر بھی اور اپنے اسٹاکس کے اندر, بالکل فائنینشلی بھی. بالکل. اور ٹریڈ پہ آپ کی گہری نظر ہے تو مطلب دنیا کا ٹریڈ کا کتنا بڑا کمپوننٹ جو ہے, امریکہ تو نیٹ کنزیومر ہے لیکن اصل میں جو نیٹ ایکسپورٹر ہے پوری دنیا کا وہ تو چائنا ہے. تو اکنامک آؤٹ پٹ ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیئر ان ورلڈ ٹریڈ یا ورلڈ مارکیٹس, وہ ہم نے ابھی بات کی, وہ اپنی جگہ موجود ہے. پھر ملٹری اسٹرینتھ, جو ایمپائر جو وجود میں آ رہی ہے وہ ملیٹریلی بھی بہت اسٹرانگ ہوگی. اینڈ چائنا کی ملٹری نے جس طرح ایوالو کیا ہے بوتھ ان ٹرمز آف اکوپمنٹ, سیلف ریلائنس اینڈ سائز آف دا ملٹری, تو میرے خیال میں اس میں دو رائے نہیں ہے. اور اب وہ تھوڑا بہت اپنے مسلس کو فلیکس بھی کرنا شروع ہو گئے, جس طرح ساؤتھ چائنا سی میں کچھ کانفلکٹ وغیرہ ہوا. تو بہرحال مطلب دو کہ انہوں نے ابھی تک اپنی ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا جی, لیکن ملٹری پاور بن تو رہا ہے, اس کے بھی شواہد موجود ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاور آف فائنینشیل سینٹر ان ورلڈ ان دا کیپٹل مارکیٹس, یہ وہ چیز ہے جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ اینڈ فیز میں آتی ہے, کہ جو ایمرجنگ سپر پاور ہے اس کا جو فائنینشیل سینٹرز ہیں وہ سینٹر سٹیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا ٹریڈ کا سارا ہب بن رہا ہے, تو اس میں چائنا کے جو فائنینشیل سینٹرز ہیں اب ان کی جگہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس وقت دنیا کی آپ بھی نے کہا کہ وہ جو کمپنیز, آپ اس پہ بھی اگر روشنی ڈالنا چاہے, وہ جو بڑی بڑی کمپنیز کے آفیسز شفٹ ہوئے آپ جو ذکر کرتے تھے. جی بالکل. کافی ساری ہمیں جو ورلڈ کلاس کمپنیز ملتی ہیں انہوں نے اپنے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ چائنا میں شفٹ کیے ہیں پچھلے 20-25 سالوں کے اندر. رائٹ. یہ کمپنیز جو تھیں یہ لوکیٹڈ تھیں یو ایس میں یا یورپ کے اندر, انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ اپنے یہ ہیڈ آفیسز لوکیٹ کرتی ہیں چائنا میں. جیسے سنگاپور کے اندر اس وقت بہت ساری کمپنیز ورلڈ وائڈ جو جائنٹس ہیں جی ان کے آپ کو ہیڈ آفیسز ملتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے بہرحال یہ ہے کہ یہ مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ورلڈ پاور جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے اس ریجن کے. رائٹ. سو مطلب یہ ہے کہ پاور آف فائنینشیل سینٹر ان دا ورلڈ مارکیٹس, تو یہ چیز بھی نظر آ گئی. اور اس کے بعد کرنسی کی اسٹرینتھ ایز اے ریزرو کرنسی, مطلب یہ ہے کہ یہ آخری دو جو پوائنٹ ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک فائنل فیز کی چیزیں ہیں جو کہ اب بظاہر ہونے جا رہی ہیں. اگر یو ایس ڈالر کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے تو پھر چائنیز یوان ول گو اپ. اینڈ ہم نے دیکھا کہ یہ جو رشیا یوکرین کانفلکٹ جب سے اسٹارٹ ہوا ہے تب سے چائنیز اکنامک سسٹم, سیٹلمنٹ کا نظام جو ہم نے سپس کی بات کی تھی, سوئفٹ کی ریپلیسمنٹ میں, اور اس سے سامنے آیا کہ بہت سارا ٹریڈ کافی سارے ممالک میں چائنا جو ہے وہ بٹوین لوکل کرنسیز ہی کر رہی ہے. یعنی چائنیز یوان, جس طرح پاکستان میں بھی ڈائریکٹ سیٹلمنٹ ہے یوان اور PKR کی, اسی طرح یہی چیزیں کافی سارے ممالک میں اب چائنا اس طرح سے انٹروڈیوس کر رہا ہے, رشیا میں بھی کر رہا ہے. تو یعنی کہ چائنا اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ سلولی اینڈ گریجولی لے کے جا رہا ہے. آگے اگر یہ شفٹ آتا ہے رشیا کی طرف سے یا اوپیک کی طرف سے کہ ہم صرف ڈالر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ اور کرنسیز کو بھی کریں گے, جس میں چائنیز یوان بھی ہو سکتا ہے, روبل بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہیں کہ دیر از اے شفٹ ہیپننگ. تو یہ وہ 8 اسٹرینتھس ہیں جو کسی بھی ایک ایمرجنگ یا ایگزسٹنگ ایمپائر کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے ناظرین اب خود انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا یہ چائنا کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. اور انہوں نے یہ 500 ایئرس کی جو اسٹڈی کی ہے اس کے اندر جتنی سپر پاورز رہی ہیں جی ان کے اندر یہی کریکٹرسٹکس موجود تھیں جن کی بنا پہ وہ ورلڈ پاور بنی. بالکل, یہ کامن. اور جب اس کے اندر ویکنیسز آنا شروع ہوئی تو ان کے مقابلے میں جو کمپیٹیٹرز تھے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نئی ورلڈ پاور بن کے دنیا کے سامنے آ گئے. اور یہی اس وقت جو کنفلکٹ ہے وہ یو ایس اور چائنا کا چل رہا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ بات کرتے ہیں سائیکلز کی کہ یہ سپر پاورز جو ہے ان کا رائز اینڈ فال جو ہے وہ سائیکلز کی فارم کے اندر ہوتا ہے جی. تو ان سائیکلز کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. اصل میں اسد بھائی بات یہ ہے کہ جو
دوسری سائڈ ہے جس کو ہم کہیں گے جو ایگزسٹنگ سپر پاور ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ریسرچ بھی کرتے ہیں, تحقیق بھی کرتے ہیں. یہ جو رے ڈیلیو ہے یہ بھی تو امریکہ کا ہے نا, یو ایس بیسڈ ہے, اور کاؤنسل فار فارن ریلیشنز کے پلیٹ فارم پہ اگر یہ آ کے تو ایڈریس کر رہا ہے تو وچ مینس کہ ہی از کنیکٹڈ ٹو دا تھنک ٹینکس جو امریکہ میں موجود ہیں, تو ان کو تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ تھریٹ بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا. ہم تو آج بات کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ 9/11 کے پیچھے یا 9/11 کے بعد جو ماحول بنا اس کے پیچھے ایک بڑا ایک سیٹ پلان تھا افغانستان میں آنا, عراق میں آنا. ریمبر انسرکلمنٹ آف چائنا ہیز بین این اولڈ, وہ کہتے ہیں نا کہ نریٹو کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. تو مطلب ہم کہہ لیں کہ 20 سال سے یہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. سو ان کو اس چیز کا ادراک ہے. اور جب رے ڈیلیو بات کرتا ہے کہ لائف سائیکل آف این ایمپائر, تو اس میں 3 سٹیجز ہیں, دا رائز, دا ٹاپ اینڈ دا ڈکلائن. تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم رائز کہتے ہیں تو رائز میں کیا ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک جب رائز ہوتا ہے تو وہ جو امپائر ہے وہ اپنا ایک نیا ورلڈ آرڈر اسٹیبلش کر لیتی ہے, جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی کرنسی جو ہوتی ہے وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بن جاتی ہے. پولیٹیکل آرڈر تو وہ قائم کر ہی لیتا ہے کیونکہ نارملی یہ جنگوں کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنگوں کے بعد جو اس نے اپنی ملٹری مائٹ ہے وہ تو پروو کر لی, اور اس نے اپنا ایک پولیٹیکل آرڈر دنیا میں قائم کر لیا. آہستہ آہستہ وہ ایکسپینڈ کرے گا اس کے انفلوئنس کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہے وہ اس کی اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پیس, پراسپیرٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی, یعنی کہ اس امپائر کے اندر امن سکون بھی ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگوں کے بعد اپنا وہ حکمرانی قائم کر چکا ہے. پراسپیرٹی بھی ہوتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی جو معیشت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور بڑی وہ اس کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. یہ رائز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب رائز کی بات کر رہے ہیں تو چائنا کی بات کر رہے ہیں. پیس بھی ہے, پراسپیرٹی بھی ہے. جی بالکل. ٹاپ جو ہوگا وہ ٹاپ نہ امریکہ کا ہے اس وقت نہ چائنا کا ہے, اور ڈکلائن جو ہوگا وہ پھر امریکہ کا ہوگا, چائنا کا نہیں ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خاکے کو تو ہم یہ اس کو پوزیشن کرتے ہیں آگے. پھر رائز میں اگلی چیز یہ ہے پروڈکٹیو ڈیٹ گروتھ, یعنی کہ آپ وہ جو امپائر ہے وہ قرضے لے گی, لیکن وہ قرضے لے گی ان پروجیکٹس میں لگانے کے لیے جو پروجیکٹ پروڈکٹیو ہوں گے. یعنی کہ پیسہ وہ دنیا سے جنریٹ کر رہا ہے اور اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنی پراسپیرٹی کے اوپر پیسہ لگا رہا ہے. تو اس کے عروج آپ کو نظر آئے گا, جو کہ ہم ابھی کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں بھی اٹھا لیں تو کس طرح فائنینشیل سینٹرز ایمرج ہوئے ہیں چائنا کے اندر, پروڈکشن سینٹرز ایمرج ہوئے ہیں, کتنا مطلب ان کی جو لائف سٹائل اور کوالٹی آف لائف ہے عوام کی وہ کس طرح اوپر آئی ہے. تو یعنی کہ پروڈکٹیو ڈیٹ گروتھ. جو قرضے لے رہے ہیں اول تو وہ ایسے قرضے ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کیونکہ اکنامک سرپلسز ہیں, لیکن اگر وہ ڈومیسٹک اکانومی میں قرضے بلڈ بھی ہو رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کیپٹل سسٹم کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے, تو وہ نظر آتا ہے کہ پروڈکٹیو جگہ پہ لگا ہے, اس سے آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ ان کی بڑی ہے. پھر آگے چلے جائیں تو فائنینشیل ببل اینڈ بگ ویلتھ گیپ. تو اب چائنا جو ہے ابھی فی الحال ادھر نہیں پہنچا, لیکن رائز کے وہ انیشل سارے فیزز میں ہے. لیکن اس میں ہوتا کہ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا شفٹ کریں یو ایس کی طرف, کہ جب ٹاپ پہ آتا ہے ایک ملک تو وہ کہاں ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹاپ کے اور اس کے رائز کے بیچ میں ہے. اور اب مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ ٹاپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب ایک ملک یا امپائر ٹاپ پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فائنینشیل ببل اینڈ بگ ویلتھ گیپ. امریکہ میں فائنینشیل ببل اور بگ ویلتھ گیپ موجود ہے, چائنا میں نہیں ہے, وچ مینس کہ چائنا کلیئرلی بھی رائز کے اوپر ہے اور امریکہ جو ہے وہ ٹاپ ٹچ کر کے اب ڈکلائن کی طرف ہے جو ہم بات کرتے ہیں. تو ٹاپ میں کیا ہے, ریزرو کرنسی بن جاتی ہے جو امریکہ کی ہے ایز ڈالر. انکم رائز اینڈ کمپیٹیٹر اسٹارٹ ٹو کاپی, یعنی کہ جو ایمرجنگ پاور ہے اس کی تو انکم بہت واہ ہوتی ہے, مطلب وہ ہر طرف سے لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں جو کہ امریکہ کما رہا ہے, تبھی تو $23 ٹریلین کی اکانومی ہے. لیکن جو کمپیٹیٹر ہے وہ اس کی پروڈکشن میتھڈز اینڈ ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہا ہے جو کہ چائنا کر رہا ہے, رائٹ. سو امریکہ اگر ٹاپ پہ تھا تو اس ٹاپ کے اوپر ہونے میں جو کمپیٹیٹر ہے وہ اس کو کاپی کر رہا ہے جو کہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اوور اسٹریچز, کہ پھر وہ ٹاپ پہ جانے کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اوور اسٹریچ, اپنے وسائل کو, اپنے لائف سٹائل کو اور اپنے اخراجات کو اوور اسٹریچ کرتے ہیں. یہ جو 9/11 کے بعد سے جنگیں چل رہی ہیں امریکہ میں, انہوں نے امریکہ کو کس قدر اوور اسٹریچ کیا ہے یہ تو ایک بنیادی میرے خیال میں ایک کامن پرسن کو بھی پتا ہے
کہ امریکہ کی اکانومی بہت زیادہ ویک ہوئی ہے بیکاز آف دا اوور اسٹریچز, اور اوور اسٹریچز زیادہ آئے ہیں کس چیز میں, جنگوں میں. بالکل, اپنے ملٹری بیسز کتنے انہوں نے بڑھا دیے ہیں, کتنے ایکسپینسز ہیں. بالکل. تو یہ ہم نے ٹاپ کی بات کی. اب آ جاتے ہیں ڈکلائن پہ, جو کہ سب سے میرے خیال میں انٹرسٹنگ کمپوننٹ ہے اس کا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فائنینشیل بسٹ اینڈ اکنامک ڈاؤن ٹرنز. اگر آپ دیکھیں کہ یہ اکنامک بسٹ اور ڈاؤن ٹرنز جو ہیں یہ اب تسلسل سے آ رہے ہیں. ڈاٹ کام ببل, اس کے بعد 2008 میں ہاؤسنگ ببل, اس کے بعد کووڈ کے اندر اب سپلائی چین گٹ, تو کانسٹنٹلی ببلز آ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگلا پرنٹنگ اینڈ منی اینڈ کریٹنگ کریڈٹ, یعنی کہ پیسے دبا کے پرنٹ کرنا. تو ہم نے بات کی کہ یہ سارے سائیکلز میں انہوں نے جو دبا کے پرنٹنگ کی ہے اس کو کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں, اور یہ بھی ایک مسلسل تسلسل سے ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی اور آپ کی جو فائنینشیل سینٹرز ہیں وہ شفٹ ہوتے ہیں دوسرے ملک. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ شفٹنگ جیسے آپ نے بتایا چائنا میں ہو رہی ہے. تو ڈکلائن میں مطلب آپ کہہ لیں کہ فائنینشیل بسٹ اینڈ ڈاؤن ٹرن ہے, پرنٹنگ منی ہو گیا. آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں انسٹیبلٹی اور ریولیوشنز, یعنی کہ انٹرنل کانفلکٹس. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر خاص طور پہ جو ٹرمپ رجیم سے بائیڈن رجیم کی جو شفٹ ہوئی ہے, اس کے اندر ود ان امریکہ اینڈ دا اسٹیٹس بھی آپ کہہ لیں کہ انسٹیبلٹی اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اور جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو اس کی صحیح پلس ہے. جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ جی وہاں پہ جو وہ ٹینشنز ہیں, چاہے وہ آپ کی ریسزم پہ بیسڈ ہوں, وائٹ سپریمسٹ ورسز ادرس امیگرینٹس, یا پھر ود ان دا اسٹیٹس بھی, تو پولرائزیشن کریٹ ہو رہی ہے. دیر از اے ٹرمپ پولر کیمپ جو کہ ایک رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں, اینڈ دین دیر از دا ڈیموکریٹس کا کیمپ جو کہ ٹپکلی لیفٹسٹ رہے ہیں. اچھا, یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو لیڈنگ سپر پاورز ہوتی ہیں یہ اپنی پاور کو بغیر لڑائی کیے گیو اپ نہیں کرتی ہیں, رائٹ. اور انٹرنل کانفلکٹ کی جو ہم نے بات کی, وہ اس کے پیچھے جو چیز تقویت دیتی ہے وہ دیتی ہے ڈومیسٹک اکنامک ڈاؤن ٹرن. یعنی کہ اگر جو کہ شواہد اب نظر بھی آ رہے ہیں کہ امریکی اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے, انفلیشن بڑھتی ہے, اور یہ جو ریزرو کرنسی کا سٹیٹس ہے یہ کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ آئل میں شفٹ ہو یا کسی کانفلکٹ کی وجہ سے ہو, جب یہ ڈاؤن ٹرن کی طرف جاتا ہے تو ڈومیسٹک کانفلکٹ زیادہ بڑھتا ہے, ڈومیسٹکلی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ود ان امریکہ جو ٹرمپ کیمپ ہے وہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بہت اگریسو بھی ہیں اس وقت. لیکن یہ جو انٹرنل اکنامک ڈاؤن ٹرن یا کانفلکٹ ہے, اس کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے وہ ہے وارز. کبھی بھی ایک ایگزسٹنگ ایمپائر بغیر جنگ کیے یا لڑائی کیے اپنی پاور کو گیو اپ نہیں کرتی. تو اب جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے ایک نئی جنگ کا سلسلہ جو کہ شروع ہو چکا ہے رشیا یوکرین کانفلکٹ سے. اور ہم نے اس پہ پہلے بات کی کہ بلاکس کی فارمیشن ہو چکی ہوئی ہے. جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے امریکہ ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنی ہیجمنی کو. امریکہ کو پتا ہے کہ چائنا از دا تھریٹ, اسی لیے کنٹینمنٹ آف چائنا از اے پالیسی. اسی لیے وہ چائنا کے گرد ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس سے چائنا کی جو ایمرجنس ہے وہ پش بیک ہو, اور ان کی جو ڈومیننس ہے یہ پرولونگ ہو. اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ چائنا کے ارد گرد جتنا بھی خطہ ہے اس کے اندر جنگیں شروع کر دی جائیں, جنگیں شروع کریں, انسٹیبلٹی ہو. اور اسی میں ہی جو ہے وہ امریکہ کا نظر آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے انڈیا جو ہے وہ نیوٹرل بلاک میں تھا یا رشیا بلاک میں تھا. بالکل 20 سال میں ہم دیکھتے ہیں یا 15 سال میں دیکھتے ہیں کہ ایک ریگولر, یعنی خاص طور پہ جب سے کلنٹن آیا تھا تو وہ امریکہ نے بائی چوائس پاکستان کو ڈاؤن کر کے بالکل انڈیا کے ساتھ اپنا وہ کیا, اور چائنا کو انگیج کرنے کے لیے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی شروع کی. بالکل پاکستان میں جو سی پیک سٹارٹ کیا ہے اس کو اکنامیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی امریکہ جو ہے وہ مسلسل انفلوئنس کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نامکمل ہونے یا ڈو مور کا منترا اینڈ سو آن, اور اس کو جو ہے وہ روکا جائے. تو یہ چیزیں تو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس میں جو شواہد ملتے ہیں وہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دو بلاکس کی یا دو پاورز کی لڑائی ہے, تو پھر دو بلاکس بھی ہیں, ایک امریکن بلاک ہے اور ایک چائنیز بلاک ہے. اچھا, ان کی آپس میں جو اس وقت لڑائی ہے وہ پراکسیز کے تھرو ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ چیز پہلے بات کی کہ اگر ہم چائنا کی پراکسی دیکھیں گے تو وہ رشیا نے نیٹو کو انگیج کیا ہوا ہے, یوکرین اینڈ دین نیٹو ایٹ دا بیک. تو وہ جو ہے آپ کا سینٹرل ایشیا کا, سینٹرل یورپ کا جو فرنٹ ہے
وہ انگیج ہو گیا. اچھا یہاں پہ آپ نے جو توجہ دلائی کہ انڈیا کیونکہ امریکن بلاک میں گیا ہے تو پاکستان جو ہے اب چائنیز بلاک میں جا رہا ہے, تو ایک پراکسی وار یہاں بھی ہو سکتی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اور اس کے جواز سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کے جو مڈل ایسٹرن ممالک سے جو اس وقت سارے تعلقات بن رہے ہیں, تو اسرائیل لیڈ کر رہا ہے اور وہ ایک امریکن بلاک ہے, اور یہاں پہ ایران رشیا کے ساتھ ہے اور چائنا کے ساتھ ہے, اور یہ ایک اور بلاک ہے. اسی طرح اگر آپ ساؤتھ چائنا سی میں چلے جائیں تو نارتھ کوریا اس بلاک میں, اور باقی جو جاپان اینڈ ویتنام اور جو باقی ممالک ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ یہ دوسرے بلاک میں. سو آپ دیکھیں کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے ساتھ ساتھ پراکسیز کے اندر ایک وار کا پورا فرنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اصل لڑائی از بٹوین یو ایس اینڈ چائنا, جو ہمارا موقف ہے اس ساری اسٹڈی کو سامنے رکھنے کا. سو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیسکلی یہ ایک نئی امپائر کریٹ ہو رہی ہے اور ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. اب اس نئے ورلڈ آرڈر کے پیچھے کون ہے, وہ کون سے ہاتھ ہیں, اور اللہ اور رسول ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ گائیڈنس دیتے ہیں, یہ اب آگے یہ دیکھنے والی چیز دیکھنے کی بات ہے. ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بھی مختصر ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اگر کنکلوڈ کر لیں کہ یہ دنیا اصل میں تو جو اس کی تخلیق ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ورلڈ آرڈر کے لیے ہوئی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا ورلڈ آرڈر یہاں پہ قائم کیا جائے, جو کہ ایک یونیورسل آرڈر ہے, بالکل آپ سمجھ لیں, اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری اس کائنات کی ترتیب بنائی ہے, یہاں پہ انبیاء اور رسول بھیجے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ آپ کے مشن میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر اس کو قائم کرنا ہے, اور وہ ابھی ہونا ہے, جس کا ہمیں یقین ہے, جو کہ صحیح حدیث کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی واضح نشانیاں موجود ہیں. جی اس وقت یہ جو سینیریوز چل رہے ہیں 500 سال اگر ہم ریڈ ایلیو کی بھی بات کریں, اور یہ چیزیں مطلب یہ اس نے سائنٹیفکلی پروف کی ہیں. ہم اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب قرآن نازل کیا اس وقت بھی یہ بتا دی, پریڈکٹ کر دی. اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان کا بھی بتا دیا, روم کا بتا دیا, ایران کا بتا دیا جو فارس کہلاتا تھا. پچھلی سپر پاورز فرعون تھے, نمرود تھے, قوم عاد سمود, وہ سب کا قرآن نے بتا دیا. اور فیوچر کی پریڈکشن بھی کرتی, جیسے ابھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس میں ساری فیوچر کی پریڈکشن ہے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں سورہ کہف کے بارے میں کہ جو اس سورت کو پڑھ لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اب ان کو یہ بات 1400 سال پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیٹ مینس کہ قرآن صرف ہسٹری کی بک نہیں ہے, بالکل, یا کوئی ثواب کمانے کی بک نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا میسج رکھتا ہے, ہسٹری کے حوالے سے بھی, پریزنٹ کے حوالے سے بھی, اور فیوچر کی پریڈکشن کے حوالے سے بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اس ورلڈ آرڈر جو بظاہر ہمیں ریڈ ایلیو کے انالیسس سے نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کا بھی نیو ورلڈ آرڈر ایگزیکٹلی جو کہ حق ہے اور جس نے آنا ہے. تو شاید یہ ورلڈ آرڈر کے اوپر جو چیز سپر امپوز ہو جائے الٹیمیٹلی وہ اللہ کا نیو ورلڈ آرڈر, اللہ تعالیٰ کا نیو ورلڈ. تو اس کے بارے میں بھی میرے خیال میں ہمیں ذرا تحقیق لوگوں کے سامنے لانی چاہیے. ایک یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک ایپیسوڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیل سامنے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال ایوولوشن پروسیس تو ہو رہا ہے. جی, دنیا جس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے نتیجے میں دنیا کو جس جگہ پہنچانا چاہتے تھے, جی, یعنی انسان کا جو دماغ ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرے, اور یہ کہ دنیا رائٹس کی بات کرے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ظلم نہ ہو, تو دنیا بہرحال اس جگہ تو اب پہنچتی بھی نظر آ رہی. تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم سے دوسرے ظالم کو پٹواتا رہا. دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہی اب واحد سولوشن دنیا کو نظر آنا شروع ہو گیا. کیونکہ اگر ہم امریکہ کے بعد چائنا کی بھی بات کریں تو وہ ایک کیپٹلزم کا ہی ایک اگلا ہمیں فیز لگتا ہے, ایک ماڈرن یا ایڈوانس فیز لگتا ہے. بالکل, وہ کوئی نئی آپشن دنیا کے سامنے لے کے نہیں آیا. ایک طاغوت ختم ہوگا تو دوسرا طاغوت, مطلب وہ دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہے. دنیا کے مسائل کا حل نہیں ہے. بالکل, دنیا کا مسائل کا حل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے ان کو امن, سکون, چین نصیب ہو, اللہ کا نظام, اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں پہ آئے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے فیوچر کے ایپیسوڈ کے اندر. اور ناظرین, یہ آج کی ہماری کاوش تھی. امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی, اور اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیئر فیوچر میں ہم اپنی جو ایپیسوڈ کریں ہم اس میں قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ جو فیکٹس کچھ
سائنٹیفک فیکٹس آئے ہیں کچھ اسٹڈی کے نتیجے میں، ہم اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لنک بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. اگر ہم قرآن کو ان واقعات کے ساتھ لنک کر سکیں تو میرا خیال ہے یہی ہمارے ان پروگرامز کا مقصد بھی ہے، اور یہی جو ہے وہ آج کی ضرورت بھی ہے. انشاءاللہ اس پہ اپنا ہم کام جاری رکھیں گے. آپ سے فیڈ بیک ہمیں ریکوائرڈ ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.